إلا الله وحده بوحدة لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بأول قطرة تقطر ومنها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك قالت يا رسول الله ألنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمين قال بل لنا وللمسلمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ مبارک دن عید الاضحیٰ کا عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اس دن کی قدر کرنے کی اور فضیلت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید والا دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کی ذات کو وہ عمل ہے جسے آج کیا جائے گا، یعنی قربانی کا عمل، جسے احراق الدم کہتے ہیں، خون بہانا۔ تو پتہ چلا کہ آج کے دن سب سے زیادہ محبوب ترین عمل اللہ کی ذات کو قربانی کا عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کے متعلق کی کچھ احکام بیان فرمائے۔ آیات کے اندر اللہ نے اشارہ کیا کہ یہ قربانی کہاں سے چلی، یہ سنت ابراہیمی کس طور پہ بنی۔ قرآن کریم کے اندر آپ ہر دفعہ سنتے ہی رہتے ہیں علماء کرام سے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، میرے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اولاد کی خوشخبری دی، جسے قرآن کریم نے ایک خاص خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اور زور سے اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم خلیل اللہ، میں اللہ نے آپ کو بردبار تحمل والے لڑکے کی خوشخبری دی ہے، غلام کی خوشخبری دی ہے، بیٹے کی خوشخبری دی ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے اس کا جواب دیا، اے میرے خلیل میں نے آپ کو اولاد بھی دی اور ساتھ ساتھ اولاد بھی تحمل والی دی ہے۔ تحمل والی، برداشت، حوصلہ۔ پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل کے اندر تحمل، آپ کے جسم کے اندر اللہ نے بردباری زبردست قسم کی وہاں شامل کی ہے، جسے خود فرمایا حلیم۔ ایک ہے میں کہوں، آپ کہیں، کوئی اور کہے، یہ بڑا تحمل والا ہے، یہ بڑی برداشت والا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ فرمائے کہ یہ بڑا تحمل والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ، میں اللہ نے خوشخبری دی، بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بردبار لڑکے کی۔ رب کریم حضرت ابراہیم نے بیٹا مانگا، آپ نے عطا کر دیا۔ حلیم کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب یہ بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوگا، انگلی باپ کی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوگا، تمہیں اس وقت اس کا پتہ چلے گا کہ یہ حلیم کیسا، میں اللہ اسی امتحان میں ڈالوں گا، میں اللہ اس سے بڑی بڑی کام لوں گا۔ ایسا ہی ہوا جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، اللہ کریم کتنے بڑے، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ
माहु साया, अरे बेटा जो बाप की उंगली पकड़ के चलने के काबिल होता है। हजरत इब्राहीम उस उम्र को पहुँचे, अकलौता बेटा, बुढ़ापे के आलम में रब ने अता किया। अब रब की आजमाइश आ गई। अल्लाह फरमाते हैं ये बेटा जब बाप की उंगली पकड़ के चलता है, बाप के दिल के अंदर मोहब्बत भी मौजूद है। अरे बाप भी कोई आम नहीं, बल्कि भी ये वो बाप है जिसे मेरे और आपके रब ने अपना दोस्त इंतखाब किया है, जिसे अल्लाह करीम ने खलीलुल्लाह फरमाया। खलील का माना ये होता है दिल के पर्दों के अंदर एक खास पर्दा होता है, एक खास जगह होती है जहाँ महबूब के अलावा किसी की मोहब्बत नहीं होती। हज़रत इब्राहीम के दिल के अंदर उस जगह पे मेरे रब के सिवा किसी की मोहब्बत नहीं, इसीलिए फरमाया इब्राहीम मेरा खलील बन चुका है। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया। एक दफ़ा किताब वालों ने लिखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे की उंगली, अपनी उंगली बेटे के हाथ में है और आप बाहर जा रहे। ये शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है। इस शैतान ने देखा, इसने फौरन कहा ऐ इब्राहीम आज ते बेटे का हाथ पकड़ के चल रहा है, और फौरन अल्लाह के ऊपर तंज करने लगा। ये इब्लीस अल्लाह को ताना देने लगा। रब्बे करीम एक तरफ तो आप फरमाते हैं ये आपका खलील है, एक तरफ तो आप फरमाते हैं कि खलील के दिल में सिवाय अपने महबूब की मोहब्बत के किसी की मोहब्बत नहीं होती। अरे इब्राहीम तो अपने बेटे के साथ बड़ी मोहब्बत रखता है, उंगली पकड़ के चल रहा है। अल्लाह ने फरमाया शैतान ऐ इब्लीस तूने उंगली पकड़ते देखा है, आ मैं रब इसको आपके सामने सारी दुनिया के सामने वाज़े करता हूँ। इब्राहीम के दिल में सिवाय अल्लाह के किसी की मोहब्बत नहीं है। अल्लाह ने फौरन आजमाइश भेजी और ये शैतान इसने तंज किया, कहने लगा अल्लाह एक तरफ आप कहते हैं ये आपका खलील है, और खलील तो वो होता है जिसके दिल में सिर्फ उसकी मोहब्बत हो, आपकी मोहब्बत हो, इसके अलावा किसी की ना हो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में तो इस्माइल की मोहब्बत भी है। जोर से कहें सुभान अल्लाह। हालांकि अल्लाह के महबूब पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप अपना सब कुछ अल्लाह पे निछावर करते हैं। आप जब भी अल्लाह का नाम सुनते थे तो आपको जब अल्लाह के नाम की आवाज़ आती, आपके कान में जब अल्लाह गूंज उठती, उस वक्त आपको सिवाय अल्लाह के कोई भी नजर नहीं आता था। इस शैतान ने फिर भी ताना दिया। अल्लाह ने फरमाया आ मैं ज़रा अपने इब्राहीम को तेरे सामने भी वाज़े करता हूँ कि इब्राहीम को मोहब्बत और प्यार किससे है। अल्लाह ने फौरन आज़माइश भेजी, ख्वाब आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते, यही इकलौता बेटा, यही इकलौता पुत्र जिसे रब से रो रो के मांगा था, रब ने हुक्म दिया इब्राहीम इसे मेरे रास्ते में कुर्बान कर दे। आप फरमाते हैं मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। जब जाग हुई, एक रिवायत में आता है हज़रत इब्राहीम ने जब ये ख्वाब देखी तो ख्वाब के अंदर डर गए। आप फौरन उठे,
اپنے رب کے راستے میں صدقہ کیا. پتہ چلا کہ صدقہ کرنا سنت انبیاء ہے. آپ نے اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے، کئی سارے اونٹ. پھر سو گئے، پھر خواب آئی، پھر یہی دیکھا. انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور اس خواب کو تحقیق کے لیے تیسری دفعہ جب خواب آتی ہے، آپ پھر دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. صبح اٹھے، اٹھ کر اپنی بیوی سے فرمایا، حضرت ہاجرہ سے فرمایا، حضرت اسماعیل کی والدہ سے فرمایا، اسے نہلا کر، اسے دہلا کر، اسے نئے کپڑے پہنا کر تیار کرو، میں اپنے رب کی عبادت کے لیے ذرا شہر سے باہر جاؤں گا. اب اندازہ لگائیے، یہ وہ بیٹا جو رب نے بڑھاپے کی عالم میں دیا، پھر رب سے رو رو کے مانگا. اب اس ابلیس نے کیا کیا؟ کہنے لگا اللہ یہ تیرا خلیل ہے، یہ تو بیٹے کو انگلی میں پکڑ کے جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا ابلیس دیکھ ذرا میرا خلیل مجھ بھی سب کچھ قربان کرتا ہے، ارے یہ اکلوتا بیٹا بھی قربان کر کے رکھ دے گا. رب نے حکم دیا. انہوں نے، حضرت ابراہیم نے بیوی سے کہا، انہوں نے تیار کر دیا. آپ رستے میں پھر اس بیٹے کو انگلی میں پکڑ کے چل پڑے. پہلی جب انگلی میں پکڑ کے چلے اس کا انداز کوئی اور تھا، اب جو پکڑ کے چل رہے ہیں اس کا انداز کوئی اور ہے. پہلے تو بیٹے کو انگلی میں پکڑا اور چلے، یہ میرا بیٹا ہے. اب پکڑ کے چل رہے ہیں، یہ رب کے راستے میں قربان کرنا ہے. اللہ کریم تیری آزمائشیں بڑی اعلیٰ. تو آزمائشیں جب بھیجتا ہے اپنے نبیوں پر بھیجتا ہے تو نبیوں کو اس پہ استقامت بھی عطا کرتا ہے. انبیاء کے بعد جب اولیاء و صحابہ پہ بھیجتا ہے ان کو بھی استقامت عطا کرتا ہے. اللہ فرماتے میں اپنی آزمائش اس پہ بھیجتا ہوں جو مجھے بڑا محبوب ہوتا ہے. آج ہمارے ہاں تو آزمائش آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آ جائے تو ہم وویلا شروع کر دیتے ہیں. یار ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم نیک کام بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، بس پھر بھی حالات درست نہیں رہتے، بس پھر بھی ایسے آزمائشیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں او گلے کرنے والے، میں اللہ آزمائش اس پہ بھیجتا ہوں جسے اپنا بڑا قریبی سمجھتا ہوں. تو آزمائش اللہ اس پہ بھیجتے ہیں جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو آزمائش سے محفوظ فرمائے، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ اس پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے. خیر، ابراہیم علیہ السلام چلے. اب بیٹے اور باپ کا آپس میں مکالمہ، بیٹے اور باپ کا آپس میں مکالمہ. اب شفقت پدری دیکھیں، شفقت اور محبت اور پیار دیکھیں. باپ بیٹے کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے. باپ نے بیٹے سے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، آج رات میں نے ایک خواب دیکھی ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹا بچپن میں ہے نا، انگلی پکڑ کے چل رہا ہے، بیٹا چھوٹا ہے. بیٹے سے فرمایا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا. یہ نہیں فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ نبی کی اولاد، نبی کا بیٹا جو اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی آئندہ نبی بننے والے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ
انبیاء کا خواب وہی ہی ہوا کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر خواب کا تذکرہ کیا، اس کے اندر اور زیادہ آزمائش ہے۔ عرض کی انی ارا فی المنام، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا۔ ابا جان کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا میرے بیٹے انی اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں تجھے، میں چھری چلا رہا ہوں تیری گردن پہ۔ وہ بیٹا جو بڑھاپے میں ملا، وہ اولاد جسے محبت کے ساتھ پکڑ کے چل رہے تھے، اس شیطان نے تانا مارا کہ اللہ تیرا خلیل ہے اور آج بیٹے کی محبت بھی ہے، میرے رب نے آزمائش میں ڈالا۔ انی اذبحک، میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، فانظر میرے بیٹے ماذا تری، تو کیا کہتا ہے اس بارے میں، کوئی رائے؟ فانظر ماذا تری، کچھ بتا اس بارے میں، آسان الفاظ میں، فانظر ماذا تری۔ اللہ اکبر، باپ ابراہیم ہے، بیٹا اسماعیل ہے، اب بیٹے کا جواب سنیے، کیسا تحمل والا جواب۔ آج کل اپنا والدین یا والد اولاد کو کوئی بات ایسی کہہ دیں جو اس کی طبیعت کے موافق نہیں تو اولاد گریبان تک پہنچ جاتی ہے، اولاد آگے سے کیا کچھ کہتی ہے۔ پھر میں قربان جاؤں اسماعیل علیہ السلام کے تحمل پر، ابراہیم کے تحمل پر، سوال کے جواب میں خندہ پیشانی کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، یا اباتی، یا اباتی، اے میرے ابا جان، اشارہ کیا اللہ کے رستے میں مجھے ذبح کرو، اللہ کے رستے میں مجھے قربان کرو، اللہ کے رستے میں مجھے جہاں لے جاؤ، آپ ہیں پھر بھی میرے ابا، آپ ہیں پھر بھی میرے ابا۔ آج اولاد کو کوئی بات کہہ دی جائے جو طبیعت سے ناگوار گزرے تو سب سے پہلے اولاد کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید یہ اس کا باپ ہی نہیں ہے۔ اشارہ کر دیا، باپ قربان بھی کر دے، باپ ذبح بھی کر دے، ابھی ذبح نہیں کیا، رائے لی جا رہی ہے، مشورہ کیا جا رہا ہے، پھر بھی فرمایا یا اباتی، ہے میرے ابا جان۔ پتہ چلا کہ والد کو اختیار ہے، والد کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، والدین کی اللہ نے بڑی شان رکھی ہے۔ خیر، یا اباتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، اوے کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اشارہ کیا کہ ابا جان آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ کر گزریں۔ اے اسماعیل، میرا تصور، اے اسماعیل علیہ السلام، آپ کو جب ذبح کیا جائے گا تو کیا آپ اس وقت کے لیے بھی تیار ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام آگے جواب دیتے، اگر ذوق ہے تو ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان ان قریب، یعنی آپ کو جب حکم ملا تو پتہ ہے اب ذبح ہونا ہے، ان قریب، قریب ہے، آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا، آپ مجھے پائیں گے۔ اپنے صبر کا تذکرہ بعد میں کیا، رب کی مشیت سے معلق پہلے کر دیا ہے۔
इशारा किया कि अल्लाह सब्र करना मेरे बस की बात नहीं, सब्र करना मेरे इस्तेदाद की बात नहीं, बल्कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे अब्बा जान आप सब्र करने वाला पाएंगे। खैर, ये बाप बेटे का मुकालमा हो रहा है। शहर से बाहर निकल गए, वहाँ जंगल बयाबान आया, वहाँ पहुँचे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की तरफ देखा तो बेटे ने अर्ज़ की, अब्बा जान मेरी आँखों पे पट्टी बांध दो। ज़ोर से कहें सुभान अल्लाह। कितना फर्मा बरदार, कितनी आलीशान ज़ात इस्माईल अलैहिस्सलाम। और फरमाया कि मुझे ज़मीन पे उल्टा लटा दो। और रब को ये मंजर इतना पसंद आया, कहीं बाप और अजीब मंजर है, बाप और बेटे की मोहब्बत दरमियान में हाइल ना हो जाए और ये शैतान कहीं दोबारा दखल अंदाजी ना करे। अच्छा, जब बेटे को तैयार करके निकले, आपने हजरत इस्माईल की वालदा से ये नहीं फरमाया मैं इसे ज़बह करूंगा, आपने फरमाया इसे तैयार करो, मैं शहर से बाहर जाऊंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा। जब बाहर निकले, पीछे आ गया वो इब्लीस, आकर हजरत इस्माईल की वालदा हजरत हाजरा से कहता है, ए हाजरा, तुझे पता है कि इब्राहीम इस्माईल को कहाँ ले जा रहा है? आपने फरमाया कि मुझे नहीं पता। हजरत हाजरा ने फरमाया मुझे नहीं पता, उन्होंने शहर से बाहर रब की इबादत के लिए लेकर गए हैं। इब्लीस कहने लगा मैं बताता हूँ, और आया भी बूढ़े बाबे की शक्ल में बनकर, सफ़ेद दाढ़ी बनाकर आ गया, कहने लगा मैं बताता हूँ। हाजिरा, मैं बताता हूँ, इब्राहीम इस्माईल को लेकर गया है और ये जाकर उसे ज़बह करेगा। हजरत हाजिरा ऐसी माँ है, अल्लाह इनकी माँ की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा। आपने फरमाया ऐ इब्लीस, ज़बह करना, क्यों ज़बह कर रहे हैं? अर्ज़ की, कहने लगा अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजिरा ने खंदा पेशानी से फरमाया अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो हाजिरा इसके लिए एक इस्माईल नहीं बल्कि 100 इस्माईल हों कुर्बान करने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर। फिर यहाँ से चले, हजरत इब्राहीम से जाकर कहने लगा, मोहब्बत दरमियान में डालने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उसको यही जवाब दिया कि एक इस्माईल नहीं, सैकड़ों इस्माईल हों, लाखों जाने हों, मैं अल्लाह के रास्ते पे कुर्बान करने से पीछे नहीं हो जाऊंगा। वहाँ से इसको मार पड़ी, हजरत इस्माईल के पास आ गया, कहने लगा तुझे ज़बह किया जाएगा। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में अनीसुल वाइज़ीन वालों ने लिखा, हजरत इस्माईल की शान, हजरत इस्माईल के जज्बे को सलाम। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, आपने जमीन से पत्थर उठाए और इस इब्लीस को कंकर मारे, हट जा, मुझे रब के रास्ते में कुर्बान होने से ना रोक। आपने उसे कंकर मारे, हट जा यहां से। जब बाप बेटा, बेटे को बाप लिटाते हैं उल्टा, हाथ पीछे बांध दिए, मेरे रब को ये मंजर इतना पसंद आया कि मेरे रब ने कुरान बनाकर अपने नबी पे नाज़िल कर दिया है। अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा, और जब दोनों ताबेदार हो गए, वतल्लहू लिल जबीन, बेटे को जमीन पे उल्टा लिटा दिया, हमने आवाज दी, वनादैना हो, और हमने ऊपर से बुला लिया, इब्राहीम तेरी खिल्लत में कोई शक नहीं, तेरी दोस्ती में कोई शक नहीं। ऐ इब्राहीम, तूने अपनी दोस्ती को, अपनी खिल्लत को सच कर दिखाया। और आगे अल्लाह फरमाते सलामुल अला इब्राहीम,
ابراہیم تو نے اولاد کو قربان کیا، قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، میں اللہ یہ صلہ دیتا ہوں قیامت کی صبح تک آپ کے اوپر میں رب سلامتیاں بھیجتا رہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رب کے حکم پہ جب کوئی قربانی کرتا ہے، ان کو حکم ہوا بیٹے کو قربان کرو، لمبی بات ہے، المختصر آخر کار اللہ نے دمبا بھیجا، دمبے کی قربانی ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پہ جو اس شیطان نے طنز کیا، رب نے اس طنز کا جواب دیا، آ ابلیس دیکھ ذرا، جس خلیل کے بارے میں تو کہتا تھا، جس خلیل کے بارے میں تو نے تانا دیا تھا اور تو نے رستے میں 3 دفعہ ورگلانے کی کوشش کی، میرا ابراہیم پھر بھی بیٹے کو لٹا کر چھری چلا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام قربانی مانگتا ہے۔ اسلام کیا مانگتا ہے؟ زور سے کیا مانگتا ہے؟ قربانی مانگتا ہے۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، اور قربانی کس قسم کی؟ جان کی قربانی، مال کی قربانی، دولت کی قربانی، ہر چیز کی قربانی۔ انبیاء و اصحاب، اولیاء و مجتہدین کو دیکھو، انہوں نے کس کس قربانی اس کو رب کے سامنے کیا ہے، ہر چیز کی قربانی پیش کی ہے۔ آج بھی قربانی کا موقع ہے، عید الاضحیٰ والا دن ہے، اللہ نے ہمیں یہ بڑا دن عطا فرمایا، تو اس کے اندر قربانی کرنا، ایک تو ہے کہ مال کی قربانی کر دینا، ہم جس طرح کوئی جانور لے کر آتے ہیں قربانی کرتے ہیں، یہ سنت واجب ہے۔ قربانی جس کی استطاعت ہو، میں نے جمعے پر بھی بتایا کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے۔ حضور نے فرمایا من وجدہ، جو گنجائش کے باوجود لم یضحی قربانی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا فلم یحضر مصلانا، وہ میری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ وہ نبی جو سارے لوگوں کو، ساری امت کو سینے سے لگاتے ہیں، وہ قربانی باوجود استطاعت کے نہ کرنے والے کو فرما رہے ہیں میری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، میرے پیچھے نماز وہ نہ پڑھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر جب گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، قربانی کے اندر بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں، 8 نہیں ہو سکتے۔ 7 کا معنی یہ ہے زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہیں۔ اگر 6 بندے مل کر قربانی کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اکثر پوچھا جاتا ہے، اور اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے، سوال کرنے سے میں خوش ہوتا ہوں تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ سوال کیا جاتا ہے جی یہ طاق بندوں کو ہونا ضروری ہے یا جفت بھی ہو سکتے ہیں؟ بے شک جفت بھی ہو سکتے ہیں، طاق بھی ہو سکتے ہیں۔ 6 بندے مل کر کریں، 4 بندے مل کر کریں، 2 بندے مل کر کریں، 1 بندہ اکیلا کرے، 3 کریں، 5 کریں، 7 کریں، قربانی اسی طرح قبول ہوتی ہے جس طرح 1 بندے کی قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، قربانی کے جو حصہ دار ہیں، ایک حصے میں 1 بندہ ہی شریک ہوگا، ایک حصے میں 2 شریک نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا جب قربانی کی جائے اپنی نیت کو درست کرو، نیت درست ہو۔ علماء لکھتے ہیں اگر قربانی کرنے والے 6 بندے ایسے ہیں کہ جن کی نیت اللہ تیری رضا ہے، ایک بندے کی نیت اگر یہ ہے کہ گوشت کھائیں گے، ایک بندے کی نیت یہ ہے گوشت کی کہ ہمیں گوشت ملے گا، باقی 6 کی قربانی بھی ضائع ہے۔ اس لیے سارے لوگ میرے سمیت نیت کو درست کیا جائے، اللہ یہ 1 جانور لیا ہے، یہ 20-25 ہزار روپیہ لگایا ہے، اگر ہمارے پاس سینکڑوں جانور ہوں ہم تیرے رستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، ایک تو نیت کی ہے، دوسری بات جب گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک غربا کا، ایک اقربا کا اور ایک اپنا، 3 حصے کیے جاتے ہیں، غربا، اقربا اور اپنا۔ اپنا جو ہے وہ تو اپنا ہے، اقربا کا ان کو پہنچایا جاتا ہے
سوال یہ ہے کہ غریب کا حصہ گلی میں کیوں تقسیم کیا جاتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، غریب کا حصہ برتن میں رکھ کر دروازے سے باہر گلی میں رکھ کر کیوں تقسیم کیا جاتا ہے؟ اقربا کے گھروں میں پہنچایا جاتا ہے، اور غریب کے گھر میں کیوں نہیں پہنچایا جاتا؟ سفید پوش لوگ اور باعزت لوگ یقین کریں شاپر لے کر باہر نہیں آتے، وہ مانگنے نہیں آتے، اور اگر اس غریب کی آہا نکل گئی ہائے مجھے اللہ، غریب آدمی کے دل میں بات آ جاتی ہے، مجھے غریب سمجھ کے گوشت نہیں بھیجا، تیری قربانی کبھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ رب کو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو گوشت اور اللہ کو خون نہیں چاہیے، اللہ کو اپنے غریب سے بڑا پیار ہے۔ اگر غریب کی آہا اللہ تک پہنچ گئی تو قربانی کی ناقبولیت کا اس کے اندر شبہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ غرباء تک پہنچایا جائے۔ کوشش کریں، جو عید کا موقع آتا ہے، میں نے کہا اسلام قربانی مانگتا ہے، ہم جانور تو قربان کر دیتے، اپنی قربانی بھی دیں، اپنے بچوں کو قربانی پہ لگائیں۔ یہ گوشت میرے محلے میں، میرے گھر کے ارد گرد، مجھے پتہ ہے کون غریب ہے، کس کی قربانی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، اس کے باوجود میں گلی میں تقسیم کر دوں، اس کے باوجود تقسیم میں میرے بچے ہی آ جائیں، اس کے باوجود ان گوشت لینے والوں میں قربانی کرنے والوں کے بچے آ جائیں، یہ غریب تک تو نہیں پہنچا۔ لہٰذا کوشش کریں، قربانی کریں، بچوں کو قربانی پہ لگائیں، ان کو غریب کا حصہ دیں اور ان کے گھروں تک پہنچائیں، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج بڑا دن ہے، اپنے دلوں سے بھی قربانی کر کے دلوں سے ہر چیز کو نکالیں، دلوں سے ہر چیز کو نکال کر اپنے آپ کے دلوں کو صاف کریں، دلوں کو صاف کر کے یقین جانے